بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے کلاس 9 کی میتھس کا پہلا چیپٹر جو کہ میٹرکس سے۔ میٹرکس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے کیا کریں گے، ہم ایک ارینجمنٹ یعنی ترتیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ارینجمنٹ یا تو نمبروں کا ارینجمنٹ ہوگا یا تو لیٹرز یعنی ABCDs کا ارینجمنٹ یعنی ترتیب ہوگا۔ ان نمبروں اور لیٹرز کو ہم 3 طرح کی ترتیب دے کر لکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ترتیب ہے وہ ہمارے پاس ہے ریکٹینگولر ارینجمنٹ، اور دوسرا ہمارے پاس ہے اسکوائرڈ ارینجمنٹ، اور تیسرا ہمارے پاس ہے ٹرائنگولر ارینجمنٹ۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ریکٹینگولر ارینجمنٹ، یعنی کہ جو ہمارے پاس نمبر ہیں یا لیٹرز، ان کے بارے میں ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ میں ہے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، کوئی بھی 6 لیٹرز لیں گے یعنی ABCDEF۔ اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کس ارینجمنٹ میں لکھے گئے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے، اس کے ارد گرد ایک لائن ڈرا کریں گے، یعنی کہ وہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل کا شکل بنائے گا۔ جس طرح یہاں پر یہ 6 لیٹرز ایک ریکٹینگل کا شکل بنا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمبروں کا جو ارینجمنٹ ہے یہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 لیٹرز ایک ریکٹینگولر ارینجمنٹ میں لکھے گئے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اسکوائر ارینجمنٹ کے بارے میں کہ اسکوائر ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ڈائریکٹ ایگزامپل لیں گے لیٹرز کا، اور ان کی ارینجمنٹ کے بارے میں یہ چیک کریں گے کہ یہ کس طرح اسکوائر ارینجمنٹ میں ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کے ارد گرد جب لائن ڈرا کریں گے تو یہاں پر اسکوائر کا شکل بنے گا۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نمبروں کا ارینجمنٹ ہے یہ اسکوائر ارینجمنٹ ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو لیٹرز ہیں یہ اسکوائر کی شکل میں لکھے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں تھرڈ ون کی طرف جو کہ ٹرائنگولر ارینجمنٹ ہے۔ ٹرائنگولر ارینجمنٹ مثال کے طور پر ہمارے پاس 1 to 7 یہاں پر ایک ترتیب میں لکھے ہیں۔ اب جب ہم اس کے ارد گرد لائن ڈرا کریں تو پھر یہاں سے ایک ٹرائنگل کا شکل بنے گا۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 نمبرز تھے ان کی جو ترتیب ہے یہ ٹرائنگولر ہے۔ اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں 1 2 9 3 and 5، یہ ایک خاص ترتیب میں لکھے ہیں۔ کیا یہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ میں آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ میں نہیں آتے، کیونکہ 2 کے بلو 2 کے نیچے کوئی بھی نمبر نہیں ہے اور یہ جگہ خالی ہے، تو اس لیے ہم اس کو ریکٹینگولر ارینجمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ اب آتے ہیں میٹرکس کی ڈیفینیشن کی طرف کہ میٹرکس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ A matrix is a rectangular or square arrangement of real numbers enclosed in square brackets. It's called matrices. اب میٹرکس کی ڈیفینیشن کو ہم ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم کوئی بھی ریئل نمبر لیں گے، مثلا 1 4 5 and 7، اور ان کو ہم ارینج کریں گے، ترتیب دیں گے، وہ بھی اسکوائر کی شکل میں 1 4 5 7۔ اب اسکوائرلی ارینج کرنے کے بعد ان ریئل نمبرز کو ہم اسکوائر بریکٹس کے اندر بند کریں گے، اور یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس تیار ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں میٹرکس کی ایلیمنٹس اور انٹریز کی کہ میٹرکس کی ایلیمنٹ اور انٹریز سے کیا مراد ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، یہاں پر جو نمبر 1 ہیں 4 ہیں اور 5 اور 7، یہ کیا ہیں، اس میٹرکس کے ایلیمنٹس کہلاتے ہیں یا اس میٹرکس کے انٹریز کہلاتے ہیں۔ اب میٹرکس تو ہمارے پاس بن گئی، لیکن جس طرح کسی بندے کا نام ہوتا ہے تو سیم اسی طرح ہم کیا کریں گے، اس میٹرکس کو نام دیں گے کیپٹل لیٹرز یعنی A B C اینڈ اپ ٹو جو بھی ہو وہ ہم نام دیں گے۔ فار ایگزامپل ہم اس میٹرکس کو نام دیتے ہیں کہ کیپٹل لیٹر A، تو A = اسکوائر بریکٹ 1 4 5 7، یعنی اس میٹرکس کا نام A ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور میٹرکس لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ریئل نمبرز 2 3 6 and 5 ہیں، یہ بھی ہمارے پاس میٹرکس ہے۔ اور ایک اور میٹرکس لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس -1 1 2 3 4 5، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک اور میٹرکس ہے۔ اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جو کہ میٹرکس نہیں ہے، مثلا 1 7 9 8 and 6، یہ ہمارے پاس میٹرکس نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ریئل نمبرز ہیں ان کا جو ارینجمنٹ ہے نہ یہ اسکوائر ارینجمنٹ ہے اور نہ ہی یہ ریکٹینگولر ارینجمنٹ ہے، تو اس لیے ہم اس کو میٹرکس نہیں کہہ سکتے۔ اس کی میٹرکس نہ ہونے کی وجہ یہ خالی جگہ ہے۔
اب ہم پڑھیں گے روز اینڈ کالم آف اے میٹرکس سے کیا مراد ہے. تو اس کو ہم ایگزامپل کے تھرو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہے A = 1 2 3 اینڈ 5. اب یہاں پر ہم روز اینڈ کالم کی نشاندہی کریں گے. اس میٹرکس میں روز کس کو کہتے ہیں اور کالم کس کو کہتے ہیں. تو اس میٹرکس کے پہلے رو میں 1 اینڈ 2 ہیں اور اس میٹرکس کے دوسرے رو میں 3 اینڈ 5 ہیں. تو رو ہم کہتے ہیں صف کو، یعنی کہ ہارزنٹل لائن کو. تو اس میٹرکس کے ٹوٹل 2 رو ہیں. اسی طرح اس میٹرکس کے پہلے کالم میں 1 اینڈ 3 ہیں اور اس میٹرکس کے دوسرے کالم میں 2 اینڈ 5 ہیں. تو کالم ہم کہتے ہیں ستون کو، یعنی کہ ورٹیکل لائنز جن میں جو نمبر آتے ہیں. تو اسی طرح اس میٹرکس کے 2 کالم ہیں اور 2 رو ہیں. ریپریزنٹیشن آف رو اینڈ کالم، یعنی کہ روز اینڈ کالم کو کس سے ظاہر کریں گے. تو نمبر آف روز کو m سے ظاہر کریں گے اور نمبر آف کالمز کو ہم n سے ظاہر کریں گے. یعنی کہ m نمبر آف روز کو ظاہر کرتا ہے اور n نمبر آف کالم کو. یہ تھی آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے آرڈر آف اے میٹرکس کے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.